عارف کسانہ کا اسلام قبول کیجیے۔ کچھ ناظرین یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اچھی خبریں انہیں کم ہی سننے کو ملتی ہیں، تو لیجئے جناب، آج کے اس ولاگ میں زیادہ تر آپ کے لیے اچھی خبریں ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو سویڈن میں رہتے ہیں اور اگلے سال سے یعنی 1 جنوری 2023 سے بہت سی ایسے اقدامات سویڈن میں ہو رہے ہیں حکومتی جانب سے جو آپ لوگوں کے لیے خوش آئند ہوں گے اور یقیناً آپ لوگ جو ہیں وہ انہیں سراہیں گے۔ تو ان اچھی خبروں میں پہلی خبر تو یہ ہے کہ سویڈن کی حکومت نے پینشن کی جو عمر ہے اس کی حد 69 سال تک کر دی ہے۔ یہ دسمبر 2017 میں پارلیمنٹ میں فیصلہ کیا تھا کہ سویڈن میں جو پینشن پہ جانے کی عمر ہے وہ 68 یعنی 68 سال کی بجائے 69 سال تک جو ہے وہ کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو 65 سال کے بعد لازمی طور پہ جو ہے وہ 69 ایئر تک جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا۔ سویڈن میں پینشن پہ جانے کی عمر 65 سال ہی ہوگی، لیکن اگر کوئی کام زیادہ کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ مزید جو ہے 3-4 سال کام کرے تو یہ اس کے لیے ایک اپرچونٹی ہوگی کہ وہ جو ہے وہ 65 سال کے بعد بھی مزید 4 سال جو ہے وہ کام کر سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا زیادہ کام کریں گے اتنی زیادہ پینشن ملے گی، خصوصاً وہ لوگ جو دوسرے ممالک سے آتے ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے لیٹ کام شروع کرتے ہیں اور ان کے کام کا جو پیریڈ ہے وہ یہاں کے جو سویڈن کے باشندے ان سے ڈیفینیٹلی کم ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں سیم جاب پہ سیم تنخواہ والے جو لوگ ہیں ان میں سے جو امیگرنٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کی پینشن جو ہے وہ کم بنتی ہے، کیونکہ جو سویڈن میں پینشن آپ کو ملتی ہے وہ جتنا پورا عرصہ آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس حساب سے ملتی ہے۔ تو اب چونکہ 65 سال کے بعد بھی مزید 4 سال کوئی کام کر سکتا ہے تو اس ظاہر اس میں اس کی جو ہے وہ پینشن زیادہ ہوگی، لیکن اگر کوئی 65 سال کے بعد پینشن لینا چاہتا ہے تو وہ بالکل لے سکتا ہے۔ اب اس میں دوسرا بینیفٹ گورنمنٹ نے یہ بھی دیا ہے کہ 66 سال کی عمر کے بعد ٹیکس میں جو ہے وہ انہوں نے رعایت دی ہے، اور وہ رعایت جو ہے وہ 1900 کرون سے لے کے 6000 سویڈش کرون تک ہوگی، اور ٹیکس میں ہی حکومت نے اور جو ہے وہ رعایت دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو پیٹرول اور ڈیزل ہے ان کی قیمتوں میں 80 اور فی لیٹر کے حساب سے جو ہے وہ ٹیکس کم کیا ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ٹیکس کم کیا ہے، لیکن اس پہ یہ تنقید بھی آئی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے جب یہ انتخابات کے لیے اپنی مہم چلا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم 5 کرون کم کریں گے ٹیکس، تو 5 کرون تو انہوں نے ٹیکس کم نہیں کیا، لیکن اب 80 اور جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، یعنی تقریباً 1 کرون سمجھے کہ یہ فائدہ ہوگا 1 جنوری کے بعد۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں ولا وغیرہ میں اور وہ اپنے گھروں کے اوپر جو ہے وہ سول پینل یا سولر سیل لگواتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے، تو ان کو حکومت نے جو ہے وہ 15% کی بجائے 20% جو ہے وہ اس میں ٹیکس کی ریڈکشن جو دی ہے، تو ایک لحاظ سے یہ بھی ایک جو ہے ان کے لیے فائدہ ہے۔ ایک طرف تو بنزین اور پیٹرول میں جو ہے وہ ٹیکس میں کمی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف بیئر اور جو الکوہل والے مشروبات ہیں ان کی جو ہے وہ ان کے ٹیکس میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بیئر اور وائن جو ہے اس کے ٹیکس میں 5% اضافہ ہوا ہے، جو اسپرٹ وغیرہ ہیں ان کے ٹیکس میں 1% اضافہ ہوا ہے، اور جو سگریٹ اور سنوس اور تمباکو کی باقی جو مصنوعات ہیں ان میں 3% ٹیکس بڑھا ہے۔ تو جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا جو الکوہل والے مشروبات پیتے ہیں ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کہ انہیں اب یہ چیزیں تھوڑی مہنگی ملیں گی۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ افراط زر بڑا ہے، انفلیشن بڑا ہے، تو حکومت نے جو جتنی آپ بجلی استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر جو ٹیکس دینا پڑتا ہے اس ٹیکس میں بھی 9% جو ہے وہ 1 جنوری سے اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی سویڈن میں جب آپ بجلی استعمال کرتے ہیں تو ایک تو آپ لائن رینٹ دیتے ہیں کمپنی کو، دوسرا آپ جتنی بجلی استعمال کرتے ہیں اس بجلی کا بل دیتے ہیں، تیسرا اس پہ آپ ٹیکس بھی دیتے ہیں، تو ٹیکس میں جو ہے وہ 9% جو ہے انہوں نے اضافہ کیا ہے، اور یہی اضافہ جو ہے ہوائی جہاز کے کرایوں میں بھی 9% تک جو ہے وہ اضافہ 1 جنوری کے بعد جو ہے ہو جائے گا۔
1 जनवरी سے سویڈن جو ہے وہ یورپی یونین کی صدارت سنبھال رہا ہے. یہ چیک ریپبلک سے سویڈن کو یہ صدارت ملے گی اور یہ صدارت جو ہے وہ 1 جنوری سے 23 جون تک ہوگی اور اس سلسلے میں مختلف قسم کی جو ہے وہ تقریبات ہوں گی. اور اگلے سال ہی سویڈن کے جو موجودہ بادشاہ ہیں کارل گستاف 6 50 سال ہو جائیں گے ان کو بادشاہ بنے ہوئے. اس سلسلے میں جو ہے وہ پورے ملک میں تقریبات ہوں گی اور سب سے پہلی تقریب جو ہے 27 جنوری کو سویڈش ڈنر یعنی سویریس مداگ کے نام سے ہوگی, جس میں کاؤنٹی کونسل کے جو پولیٹیشنز ہیں لیڈرز ہیں ان کو بلایا جائے گا, اور بلکہ ان کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ مہمان بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو اگر کاؤنٹی کونسل میں آپ کا کوئی جاننے والا پولیٹیشین یا لیڈر ہے جو اس بادشاہ سلامت کے اس ڈنر میں جا رہا ہے تو آپ اسے بھی کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو بھی وہ ساتھ لے جائیں اور آپ اس ڈنر میں جا کے اس کا آنکھوں دیکھا احوال جو ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اگلے سال 1 جنوری سے سویڈن کی حکومت نے جو آزادی رائے پہ ایک طرح سے تھوڑی وہ قدغن لگائی ہے کہ سویڈن کے جو قومی راز ہیں ان کو آپ دوسرے ممالک اور باہر جو ہے وہ افشا نہیں کر سکتے, اور جو افشا کریں گے ان کے لیے حکومت نے جو ہے وہ سزا رکھی ہے. اسے بعض انسانی حقوق کی تنظیمیں اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اسے ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے کام میں رکاوٹ ہے, کیونکہ یہ فریڈم آف پریس ایکٹ اور جو فنڈامنٹل لا ہے اس میں اور جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس میں یہ تبدیلی کی گئی ہے کہ جو سویڈن کے جو قومی راز ہیں ان کو باہر جو ہے وہ نہ بتایا جائے. اس کے ساتھ ہی جو اگلے سال سے جنوری سے ہی یہ جو بینک آئی ڈی ہے اس میں یہ تبدیلی کی جا رہی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پرسنل نمبر نہیں ہوتا لیکن ان کو بینک آئی ڈی کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ سویڈن میں جتنے بھی آپ نے کام کرنے ہیں مختلف ادارے ہیں ان میں اس سے اپنی انفارمیشن لینی ہے, یہاں تک کہ اگر آپ نے ہیلتھ سینٹر پہ اپنا ٹائم جو ہے وہ چیک کرنا ہے, بینک اکاؤنٹ کو ڈیل کرنا ہے, اگر آپ نے موبائل فون کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں سوئچ کے لیے, تو ہر جگہ پہ بینک آئی ڈی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس پرسنل نمبر نہیں ہوتا وہ استعمال نہیں کر سکتے. تو اب حکومت جو ہے وہ 31 جنوری کو اس کی ڈیڈ لائن ہے, تو اس پہ وہ ایک سوچ رہی ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ یہ بینک آئی ڈی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ روزمرہ کے ان کے معاملات میں وہ لوگ جو ہے اپنا کام اچھے طریقے سے وہ کر سکیں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں اس سال نومبر میں سویڈن کی پارلیمنٹ نے ایک جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ سویڈن کی عدالتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے مقدمات کے فیصلے جلد از جلد کریں اور مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر نہ کی جائے, اور اس کا جو اطلاق ہے وہ 1 جنوری 2023 یعنی ابھی چند دنوں کے بعد جو نیا سال شروع ہو رہا ہے تب سے ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اچھی خبریں ہیں جو کہ اگلے سال سے سویڈن میں جو ہے وہ حکومتی جانب سے نافذ العمل ہوں گی, جس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے, ان کو جو مالی مفاد ملتا ہے, جو لوگ اپنے بچوں کی چھٹیاں لیتے ہیں فور ایلڈرا پینی ان کے لیے اچھی خبر ہے, پینشن حاصل کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے, اور جو مالی مفادات لیتے ہیں. لیکن چونکہ ولاگ لمبا ہو رہا ہے تو ان سب کی تفصیل جو ہے وہ مزید جو اچھی خبریں ہیں وہ آپ کو اگلے ولاگ میں دیکھنے کو مل سکیں گی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے, اور مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.